ہمیں مدرسے کی برکت سے مفت میں مل رہی ہے۔ امام مالک رحمتullah علیہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ جب مدینے میں بارش آتی تھی، مدینے والے لوگ مدینے سے باہر نکل کر پہاڑوں کے درمیان نہانے کے لیے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا، پہاڑوں سے بھی نیچے آ جاتا تو نہانے کا مزہ آتا کہ نیچے پانی جمع، اوپر بارش آ رہی تو جا رہے تھے۔ امام مالک بھی جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کا گورنر بھی جا رہا ہے۔ گورنر مدینہ کی نظر پڑ گئی امام مالک کے چہرے پر، اپنی سواری امام مالک کی سواری کے قریب لا کر کہنے لگا، خوش نصیب ہوں آج آپ کی ملاقات راستے میں ہو گئی، مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث تو سنا دو۔ امام مالک کو غصہ آ گیا، شرم نہیں آتی تمہارے دل میں میرے نبی کی حدیث کی کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے؟ عظمت ہوتی تو تم مسجد نبوی میں آتے، میں حضور کے روضہ پاک کے پاس بیٹھ کر روزانہ حضور کی حدیث پڑھاتا ہوں، حضور کی حدیثوں کا درس دیتا ہوں۔ تو نے راہ چلتے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا حدیث سنا دو، معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں عظمت نہیں۔ عظمت ہوتی تو آدمی چل کر جاتا ہے اور سفر کر کے جاتا ہے، جا کر دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے۔ اگر تیرے دل میں حضور کی حدیث کی عظمت ہوتی تو وہاں آتا۔ گورنر مدینہ ڈر گیا کہ آج مجھ سے بے ادبی ہو گئی، واپس آیا، نہانا چھوڑا، آ کر مدینہ منورہ کے قاضی اور عدالت میں جا کر جج کو پیش ہو گئے اور کہا آج میرے سے یہ غلطی ہوئی، میرے اس جرم کی جو سزا ہو وہ سزا مجھے دے دو۔ قاضی مدینہ نے کہا، مدینہ منورہ کی عدالت کے جج نے کہا تمہاری کمر پر 40 کوڑے مارے جائیں گے، تمہارے دل میں حضور کی حدیث کی عظمت نہیں ہے۔ گورنر مدینہ نے اپنی کمر پیش کر دی، 40 کوڑے لگ گئے۔ آبادی تھوڑی سی تھی، بات پھیل گئی کہ آج مدینے کے گورنر کو 40 کوڑے لگیں گے۔ امام مالک مسجد نبوی میں حدیث کا درس اگلے دن دینے کے لیے بیٹھے، وہ گورنر مدینہ آیا، دوبارہ آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ کر کہنے لگا امام مالک مجھے حضور کی حدیث سنا دیجئے۔ امام مالک نے کہا بیٹھو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ حضور کا ایک فرمان سنایا، دوسرا سنایا، تیسرا سنایا، چوتھا سنایا، میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہ کیا۔ 40 حدیثیں سنائی اور اس کے بعد امام مالک رحمتullah علیہ نے 40 حدیثیں جب سنا دی تو وہ کہنے لگا گورنر مدینہ حضرت ایک سوال کا جواب تو دے دیں، کل میں نے ایک کا کہا تھا آپ ناراض ہو گئے، آج میں نے ایک کا کہا آپ نے 40 سنا دی، وجہ کیا ہے؟ آج میں نے ایک کا کہا آپ نے 40 سنا دی، کل میں نے ایک کا کہا آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا کل تو نے راہ چلتے مجھے کہا تھا، آج تو میرے پیغمبر کی حدیث کے لیے اپنی کمر پر 40 کوڑے کھا کر آیا ہے، مجھے پتا چلا تو یہ 40 کوڑے لگے ہیں، میرا دل چاہا ہر ایک کوڑے کے بدلے میں تمہیں حضور کی ایک حدیث سنا دوں۔ تو گورنر مدینہ کہتا ہے کاش مجھے پتا ہوتا کہ ہر حدیث کے بدلے، ہر کوڑے کے بدلے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سننے کو ملے گی تو میں 40 سے زیادہ کوڑے کھا کر آتا۔ یہ عظمت تھی۔ بخارا کا میں وہ چوک دیکھ کر آیا ہوں، اس سفر میں ہمارے کئی دوست بھی ساتھ تھے۔ ازبکستان کا شہر بخارا ہے، امام بخاری کی ہم قبر پر گئے ہیں، وہاں پر ہم نے امام بخاری کو پہلی اور آخری حدیث سنائی ہے، قبر کے پاس بیٹھ کر سنائی ہے۔ امام بخاری رحمتullah علیہ بخارا شہر کے جس چوک پر حضور علیہ السلام کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ لوگوں نے گنا کہ کتنے لوگ ہوں گے تو 80,000 کا مجمع تھا جو امام بخاری سے حضور کی حدیث سننے آیا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی۔ بغداد میں، دمشق میں، مصر میں محفلیں قائم ہوا۔ آج تمہارے ہاں گانوں کی محفلیں لگتی ہیں، ڈانس کی محفلیں لگتی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں قائم ہوتی ہیں۔ وہ زمانہ تھا جب قرآن کے تلاوت کی محفلیں لگتی تھیں، حدیث کی محفلیں چوکوں میں لگا کرتی تھی۔ تو میرے دوستو حدیث غور سے سنو تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک بدماش تھے پہلی زندگی میں، ایک دن اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، ایک عالم کو آتا دیکھا، اس کی سواری آ رہی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہیں اور بہت بڑا مجمع آ رہا ہے۔ ان کے گھر کے قریب پہنچنے لگے تو کچھ لوگ آگے آ رہے تھے، کہا یہ کون آ رہے ہیں؟ کہا یہ ایک بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحمتullah علیہ آ رہے ہیں۔ کہا اچھا، نہیں حضرت شعبہ آ رہے ہیں، عبداللہ بن مبارک شعبہ آ رہے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑے عالم محدث تھے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آگے جاتے ہیں، وہاں جا کر حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے ہیں۔ یہ ساتھ کون دوڑ رہے ہیں سواری کے؟ کہا یہ ان کے شاگرد ہیں۔
جو وہاں جا کر ان سے حدیث پڑھیں گے، حدیث کا علم حاصل کریں گے۔ یہ بدماش تھے، دوستوں کے انتظار میں کھڑے تھے، آگے بڑھے، آگے بڑھ کر حضرت شعبہ جس سواری پر سوار تھے اس کی رسی اور لگام پکڑ لی اور کہا پہلے مجھے حدیث سناؤ پھر جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، بدماش بن کر حدیث سننی ہے؟ حضور کی حدیث سننی ہے تو میرے سبق میں آؤ، آ کر دو زانو ہو کر بیٹھو، یہ کائنات کے سردار کا کلام ہے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر کا کلام ہے، وہاں آ کر سنو۔ اس نے کہا آپ مجھے سناتے ہیں یا میں آپ کو قتل کروں؟ میرے پاس خنجر ہے، میں ابھی نکال لوں گا۔ حضرت شعبہ نے سوچا یہ باز نہیں آئے گا، سواری نہیں چھوڑے گا، ہو سکتا ہے قتل بھی کر دے، بدماش ہے۔ تو حضرت شعبہ نے کہا اچھا سنو۔ حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ نے پوری حدیث اپنے سے حضور تک، کہ میرے استاد نے مجھے، ان کے استاد نے، ان کے استاد نے، حضور تک سند بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد یہ حدیث سنائی۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر۔ اس لیے کہ غلط کاموں سے تو حیا روکتی ہے، جب حیا نہیں ہے۔ آج دیکھتے ہیں آپ دنیا میں عورتیں اپنے جسم کا لباس اتار رہی ہیں، کیوں؟ حیا ختم ہو گئی۔ پہلے عورت برقع نہیں اتارتی تھی، چہرہ نہیں ننگا کرتی تھی، آج بازو ننگے ہیں، سینہ ننگا ہے، کمر ننگی ہے، حیا جو ختم ہو گئی۔ حیا ہی تو انسان کو روکتی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تیری حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو چیز چاہے کر۔ دل پر چوٹ لگی، حضور کی حدیث تھی، فوراً معافی مانگی، توبہ کی اور کہا آپ بھی معاف کر دیں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں نے بے حیائی کا کام کیا، آپ کو روکا اور آپ کی بے ادبی کی، میں توبہ کرتا ہوں۔ وقت قبولیت کا تھا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کب دل کی دنیا بدل جائے، اس لیے کہتے ہیں نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک گھڑی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ، یہ اخلاص والی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی زبان سے ایسی بات اللہ نکلواتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت شعبہ نے کس درد کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا کہ اور وقت قبولیت کا آ گیا، دل کی دنیا بدلی، معافی مانگی، توبہ کی، اور ان کا نام عبداللہ بن مسلمہ القعنبی ہے، جو بدماش سے محدث بنے اور پھر اتنے بڑے عالم بنے کہ امام بخاری کے استاد بن گئے۔ امام بخاری کے استاد ہیں۔ فوراً مدینہ چلے گئے، جا کر امام مالک کے رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیثیں پڑھنے لگ گئے۔ امام مالک کی جو حدیث میں کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے راویوں میں ہے عبداللہ بن مسلمہ القعنبی۔ اس روایت کو حدیث کو اس کتاب کے حدیثیں نقل کرنے والے میں یہ شامل ہے۔ اللہ نے کیا سے کیا بنا دیا، حضور کی نگاہ نے بھی بدل دیا۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک اردو کا شاعر ہے، اس نے حضور کے انقلاب کا جو نقشہ کھینچا ہے کوئی نہیں کھینچ سکتا آسان سادہ لفظوں میں۔ جو حضور کی نظر نے کیا وہی اللہ کے کلام قرآن نے کیا، حضور کی حدیثوں نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، جنہوں نے حضور کی بات نہیں مانی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کیسے کیسے بڑے بڑے سردار تھے، لیکن حضور کی بات نہیں مانی، ان کی لاشیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینکی گئی۔ کہتا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ اور وہ جو ایسے ویسے تھے، رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے بلال حبشی، فارس کا سلمان، روم کا سہیب، تو کہتا ہے وہ ابو جہل، ابو لہب تو کیسے کیسے تھے، ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو۔ وہ اتنے اونچے ہوئے کہ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر کہا بلال زمین پر نہیں، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے، دنیا کو پتہ چلے بیت اللہ اعلیٰ ہے، مگر محمد عربی کا غلام بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی انقلاب پیدا کیا ہے حضور علیہ السلام پر اترنے والے قرآن نے، یہی انقلاب پیدا کیا ہے۔ اگر سچے توجہ سے حضور پڑھے تو حضور کی حدیثوں نے بھی، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث نے عبداللہ بن مسلمہ القعنبی کو گنڈے اور بدماش سے محدث بنا دیا، امام مالک کا شاگرد بنا دیا، امام بخاری کا استاد بنا دیا۔
یہ امام بخاری جن کی حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں، انہوں نے یہ کتاب 16 سال میں لکھی ہے۔ اور کہاں لکھی ہے؟ مکہ المکرمہ میں، خانہ کعبہ اور بیت اللہ اور حرم شریف مسجد حرام میں بیٹھ کر، اور اس کے عنوانات مدینہ منورہ میں لگائے۔ اور کتنا عرصہ لگا؟ 16 سال۔ اور فرماتے ہیں پورے 16 سال مجھے حضور کی ان حدیثوں کو جمع کرنے میں لگا، تحقیق کر کے کہ میرے پیغمبر کی واقعی یہ حدیث ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ کہا اس پورے 16 سال کے عرصے میں ایک دن بھی میں نے روزہ نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کر میں نے یہ کتاب لکھی۔